وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے. آمین. لاتعداد درود و سلام ہو امام النبیین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی حبیب کبریا والی بطحا سرچشمہ سبر رضا آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اعلیٰ پر، کہ جنہیں خالق ارض و سما نے دین اسلام دے کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. برادران اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں سب سے نمایاں دین ہے، جس نے ہر مخلوق کو اس کا حق دیا ہے. خالق کے حقوق، مخلوق کے حقوق، اور پھر ہر مخلوق کو اس کا حق خالق ارض و سما نے عطا فرمایا. اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے جانوروں کے حقوق تک مقرر فرمائے، جنوں کو حقوق دیے، انسانوں کو حقوق دیے، اور انسانوں میں انسانوں کے ہر طبقے کو حق دیا ہے اور اس کے حقوق بالکل واضح کر دیے. غلاموں کے بارے میں، خادموں کے بارے میں، ملازموں کے بارے میں امام الانبیاء سید الانبیاء نے یہاں تک فرمایا: وَاعْفُ عَنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة. اگر تمہارے غلام، تمہارے خادم
یہاں تفصیل مقصود نہیں ہے، صرف اشارتاً گفتگو کروں گا۔ بچوں اور بوڑھوں کے حقوق اسلام نے مقرر کیے تو کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ تم میں سے جو بندہ بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کو مقام و مرتبے سے نہ نوازے اور چھوٹوں کے ساتھ پیار اور محبت نہ کرے، اس کا ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی کہ اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے۔ ہمسایوں کی باری آئی تو اسلام نے اس کے مومن ہونے کے لیے یہ شرط رکھ دی، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ تم میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو کبھی تکلیف نہ دے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مہمانوں کی باری آئی تو ان کے حقوق بھی بیان فرمائے اور کہا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ تم میں سے جو بندہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے، اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے۔ جب مہمان آپ کے گھر میں آئے تو اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے۔ رشتہ داروں کی باری آئی تو اسلام نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ تم میں سے جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھے، ان سے رشتہ داری کو توڑے مت۔ یہ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق مقرر فرمائے۔ عورتوں کی باری آئی، مردوں کی باری آئی تو اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء۔ مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر فوقیت دی ہے، قوام بنایا ہے اور ان کو ان کا سربراہ بنایا ہے۔ اور جب باری آئی عورتوں کی تو قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح ہر دور میں ہر خاندان کی عورتوں کے لیے اللہ نے جیسے ان کی رسم و رواج ہیں ایسے ہی اسلام نے ان کے لیے بھی حقوق رکھے ہیں، اور مردوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ یہ ان کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اور اللہ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک درجہ فوقیت اور عظمت عطا فرمائی، دونوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ اسلام سے قبل عورت کو انتہائی حقیر چیز سمجھا جاتا تھا اور اس کو گندگی کا ڈھیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو گندگی کے ڈھیر سے نکال کر اسے گوہر نیاب بنا دیا۔ اسلام نے اسے ذلت کی پستی سے نکال کر اوج ثریا کی بلندی پر پہنچا دیا، عزت عطا فرمائی اور اس کو مقام و مرتبے سے نواز دیا۔ وہ عورت جس کی کوئی عزت نہ تھی، معاشرے میں کوئی وقار نہ تھا، اسلام نے اسے ماں کے روپ میں عزت دی، پھر اسلام نے اسے بیٹی کے روپ میں عزت دی، پھر اسلام نے اسے بہن کے روپ میں عزت دی، پھر اسلام نے اس کو بیوی کے روپ میں عزت دی۔ ایک عام عورت، مسلمان عورت کے روپ میں اسلام نے اس کو عزت دی۔ پھر اسلام نے اس کو تعلیم دینے کا حکم دیا، زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا حکم دیا اور عورت کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو ہر ظلم سے نجات دلائی، مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے ملک پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور آج ملک پاکستان کے اندر کچھ ایسی لبرل آنٹیاں جو ہیں، مغربی
غربی تہذیب کی دلدیدہ جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنڈے کو پاکستان میں لے کر آتی ہیں اور ان کو فروغ دینے کے لیے اسلام کے خلاف بکواسات کرتی ہیں اور اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہیں۔ یہ عورتیں در حقیقت اہل اسلام کے منہ کے اوپر دھبا ہیں، بدنامی کا داغ ہیں۔ یہ عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ان کو پھر اسی گندگی کے اندر لے جانا چاہتی ہیں جن سے اسلام نے ان کو نکال کر عزت دی تھی۔ یہ اسی گندگی کی طرف پھر جانا چاہتی ہیں۔ آج ایک اسلامی ملک جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے اندر چند خواتین جو اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، سڑکوں پہ آتی ہیں اور پھر اپنی شلواروں کو اور اپنی قمیصوں کو لٹکا کر یہ نعرہ لگاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، میں بچے جنوں یا نہ جنوں، میں خاوند کے ساتھ سوؤں یا نہ سوؤں، روٹی میں پکاتی ہوں، بستر تم گرم کرو۔ ایسی زبان، بیہودہ زبان استعمال کرتی ہیں اور سڑکوں کے اوپر ڈانس کرتی ہیں، ناچتی ہیں اور اسلام کے خلاف بکواسات کرتی ہیں۔ یہ زبان کسی مسلمان عورت کی زبان نہیں ہو سکتی۔ یہ زبان فاحشہ اور بدکارہ عورتوں کی زبان تو ہو سکتی ہے، اہل ایمان اور مسلمان خواتین کی یہ زبان نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی باحیا اور باکردار عورت کی یہ زبان نہیں ہو سکتی۔ یہ زبان اس لیے استعمال کرتی ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں حقیقی معنوں میں اسلام کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت ہوتی تو یہ عورتیں کبھی بھی ایسا نعرہ نہ لگاتی۔ ان کے جسم ان کی مرضی نہیں، ان کے جسم پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اگر ان کے جسم پر ان کی مرضی ہے تو پھر یہ مرد کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ ان کے جسم پر ان کی مرضی نہیں بلکہ اللہ خالق و مالک کی مرضی ہے اور اس کے رسول کی مرضی ہے، اور اس کے رسول نے اس کو اپنے خاوند کی ماتحت کیا ہے اور اس کے خاوند کے سکون کے لیے اس کو بنایا ہے، اس کی ملکیت قرار دیا ہے۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت کہ جسے اس کا خاوند اپنے پاس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بلاتا ہے اور وہ عورت انکار کر دیتی ہے، سڑکوں پہ نہیں آتی، وہ بازاروں میں ڈانس نہیں کرتی، صرف یہ کہتی ہے کہ میں نہیں کروں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری رات یہ عورت اللہ کی لعنت کے اندر گزارتی ہے اور اس کے فرشتوں کی لعنت کے اندر گزارتی ہے۔ یہ کہتی ہے میری مرضی، میں اپنے خاوند کے ساتھ سوؤں نہ سوؤں، تیری کوئی مرضی نہیں۔ اسلام نے کہا ہے تیرے پاس اگر کوئی معقول عذر نہیں ہے تو تو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی، تجھے اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن و احادیث کے مسائل ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر مرد اور عورت کو علم ہو کہ اس کا کیا حق ہے، اسلام نے اس کو کیا حقوق دیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت تندور کے اوپر روٹی لگا رہی ہو اور اس کا خاوند آئے اور اس کو کہے میری حاجت پوری کرو، میری خواہش کو پورا کرو، تو وہ روٹی پکانا چھوڑ دے اور پہلے اپنے خاوند کی خواہش کو پورا کرے۔ اور یہ کہتی ہیں ہماری مرضی ہے، ہم کریں یا نہ کریں، آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ جہاں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی معقول عذر ہے تو آپ اس معقول عذر کے ذریعے اپنے خاوند کو روک سکتی ہیں، ادروائز آپ اپنے خاوند سے آپ منع نہیں کر سکتے۔ اور آپ ایسا کریں گی، اپنے خاوند کو ناراض کریں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس وقت کہا تھا جب وہ ناراض ہو کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنے گھر میں آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے فاطمہ اگر تو اسی حالت میں فوت ہو جاتی تو میں محمد رسول اللہ بھی تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ یہ کہتی ہیں ہماری مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو آپ کے خاوند کا پابند بنایا ہے کہ آپ اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس کی اطاعت اور فرما برداری سے باہر مت نکلو۔ عورت مارچ میں ایک بابا جس
جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے یہ بات کہی نکاح کو ختم کر دو، نکاح ختم کر دو، سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ ان بدبختوں کو حقیقی معنوں میں نکاح کے فوائد کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں حقیقی معنوں میں نکاح کے فوائد کا علم ہوتا تو ان کی زبان سے ایسے جملے کبھی نہ نکلتے۔ نکاح کے فوائد نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہمیں ان کے فوائد بتائے ہیں، ان میں سے 5 فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، معاشرے میں نکاح عام ہوتا ہے تو معاشرہ باحیا بنتا ہے، معاشرے میں حیا پیدا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب فانکحوا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، شادیاں کرو، شادی کرو، نکاح کرو۔ نکاح کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں میں بھی حیا پیدا ہوگا، تمہارے دل میں بھی حیا پیدا ہوگا، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ آج معاشرے میں بے حیائی کیوں ہے؟ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا آسان ہے۔ لوگ 200، 400، 500 میں زنا کر لیتے ہیں، لیکن لوگ نکاح نہیں کرتے، کیونکہ نکاح کے لیے شرائط ہی اتنی رکھ دی گئی ہیں، نکاح مشکل ہی اتنا کر دیا گیا ہے کہ کوئی نکاح کرنے کی طرف آتا ہی نہیں۔ پہلے وہ کہتا ہے میں سٹینڈ ہوں گا، پہلے میں کاروبار کروں گا، گھر بناؤں گا، گاڑی خریدوں گا، اس کے بعد شادی کروں گا، اور اس وقت تک انسان کی عمر گزر چکی ہوگی۔ تو اس لیے نکاح کے اندر آسانیاں پیدا کیجیے، نکاح کی شرائط کو ختم کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ نکاح انتہائی برکت والا ہوتا ہے جس نکاح کے اندر شرائط کم ہوتی۔ جتنی شرائط کم ہوں گی اتنی برکت زیادہ ہوگی، اور جتنی شرائط زیادہ ہوں گی اتنی ہی اس نکاح سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نکاح کو عام کرے اور آسان کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، خاندانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان تو محبت پیدا فرماتے ہی ہیں، لیکن اس نکاح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 2 خاندانوں میں محبت پیدا فرما دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ کے رب ہونے میں اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، تمہارے لیے تمہارے شوہر پیدا کیے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ مرد عورت سے سکون حاصل کرتا ہے، عورت مرد سے سکون حاصل کرتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس نکاح کے ذریعے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی رہنے والا لاہور کا ہے، سیالکوٹ میں اس کی شادی ہو رہی ہے، تو ان دونوں میں اللہ محبت پیدا کر رہا ہے، پھر ان دونوں خاندانوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں تعلقات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پہلے ادوار میں تو ہم اس طرح سنا کرتے تھے کہ اگر کسی کی شادی کسی گاؤں میں ہو جاتی تو وہ پورا گاؤں اس کو اپنا جوائی سمجھتا تھا، وہ اس کو اپنا جوائی سمجھتا تھا کہ اس کی ہمارے ہاں شادی ہوئی ہے، وہ پورے پنڈ کا اور پورے گاؤں کا جوائی سمجھا جاتا تھا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے ذریعے رزق کے اندر فراوانی دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ فَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ سَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ آپ اپنے بچوں کے نکاح کرو، اپنے لونڈیوں کے، اپنے ملازموں کو نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ تمہارے یہ بچے فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، سوف یغنیہم اللہ من فضلہ، ان قریب اللہ اپنے فضل سے انہیں مالا مال کر دے۔ تو نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق کے اندر فراوانی دیتے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں شادی سے پہلے ہمارا کیا کام تھا، شادی سے پہلے ہماری کیا جاب تھی، کیا ملازمت تھی، کتنی تنخواہ تھی، شادی کے بعد کہاں آ گئے، اور بچے ہوئے تو اللہ نے کہاں تک لے گیا اللہ۔ تو یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ اس نکاح کے ذریعے بندے کے رزق کے اندر فراوانی دیتے ہیں۔ نکاح وہ عظیم سنت ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گویا جو انسان نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ اپنا تعلق محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، وہ اپنا تعلق نبی علیہ السلام سے مضبوط کر لیتا ہے۔ اس لیے اس نکاح کو عام کرنا چاہیے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا دین انسان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اب اس کو چاہیے کہ یہ اپنے آدھے دین کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا رہے، آدھے دین کے بارے میں رب سے ڈرتا رہے۔ آدھا دین نکاح کی وجہ سے مکمل ہو گیا، کتنی عظیم سنت ہے۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نکاح کو ختم کر دیا جائے، نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ اگر نکاح ختم ہو جائے تو پھر ہوگا کیا؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور ہم جس پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم جس پرستی اس قدر معیوب اور رب کو ناپسندیدہ فعل ہے کہ نبی علیہ السلام سے قبل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس فعل بد کا شکار ہوئی۔ اللہ نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ اس بستی کو اٹھاؤ اور اتنا بلند کرو کہ یہ آسمان تک پہنچ جائے۔ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کی آوازوں کو سنا، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل نے اس بستی کو الٹا کر کے پھینک دیا، اور پھر رب نے کہا اس بستی کے اوپر اب پتھروں کی بارش برسائی جائے۔ اس قدر رب کو یہ فعل ناپسندیدہ فعل ہے، اور یہ ظالم بدبخت مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان لوگوں کے اندر اسی بے حیائی کو بھلانا چاہتے ہیں۔ نکاح کو ختم کر کے یہ اس چیز کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں نعرے لگاتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، مولوی بھی سن لے، اور باپ بھی سن لے، بھائی بھی سن لے، بیٹا بھی سن لے، ہم لے کے رہیں گے آزاد۔ پتہ نہیں ان کو کس چیز کی آزادی چاہیے۔ یہ ظالم، یہ بدبخت عورت کو آزادی نہیں بلکہ اس کو گھر سے نکال کر، محفوظ جگہ سے نکال کر اس کو بازار حسن میں بٹھانا چاہتی ہیں۔ یہ حقوق نسواں کے علمبردار حقیقی معنوں میں، حقیقت میں عورت کی حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ اپنی ہوس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ یہ سارا پروپیگنڈا کرتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو خاندانی نظام رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اہل اسلام کو عطا فرمایا ہے، یہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب کے پاس نہیں ہے۔ خاندانی نظام جب تک ہے ہماری عزتیں محفوظ ہیں، عورتیں محفوظ ہیں، بچے محفوظ ہیں۔ یورپ آج پریشان ہے، جو انہوں نے عورت کو آزادی دی ہے، آج وہ پریشان ہے کہ ان کو روکا کیسے جائے، اس بے حیائی کے سلام کو ختم کیسے کیا جائے۔ اور یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو گھروں سے نکال کر بازاروں میں لانا چاہتی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ پھر جہاں اس معاشرے میں اولڈ ہاؤس بنیں گے، پھر سڑکوں پہ بچے پیدا ہو کر سڑکوں پہ ہی مر جائیں گے۔ جیسے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر بھی لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی، کیا مقام دیا، اور دوسرے مذاہب میں عورت کی کیا حیثیت ہے، اس پہ ذرا مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین کبھی ظلم کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو جو حق دیا ہے، اللہ نے جو اس کے حقوق مقرر کیے ہیں،
وہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب نہیں لے سکتا۔ اللہ ہے ہی انصاف کرنے والا، اللہ ہے ہی انصاف کرنے والا، وہ تو کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہی نہیں، تیرا رب تو وہ ہے جو ایک ذرہ کے برابر بھی اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی ہے۔ اب آگے بڑھیے، اسلام نے اس کے حقوق مقرر کیے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب کو دیکھیے۔ یہودیت کے اندر عورت کی کیا حیثیت ہے؟ عورت وراثت سے محروم ہے۔ جن کی یہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں ان کے ہاں عورت کی کیا حیثیت ہے کہ عورت وراثت سے محروم ہے۔ عورت یہودیت کے اندر گواہی نہیں دے سکتی، اسلام نے عورت کو گواہی کا حق دیا، اسے وراثت کا حصہ دار ٹھہرایا۔ اور جب ایام ماہواری آتی ہے عورتوں کے مخصوص دن شروع ہوتے ہیں، یہودی اپنی عورتوں کو الگ کر دیتے ہیں، کمروں میں بند کر دیتے ہیں اور ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے، جبکہ اسلام نے کہا ان کے ساتھ ہر معاشی سلوک کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ پیو، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرو، سوائے جس سے اللہ نے تم کو منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ یہ اسلام ہے اور یہ یہودیت ہے جس کی یہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں، اس کے ہاں عورت کی کیا حیثیت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں عیسائیت کی طرف۔ عیسائیت میں عورت کو گناہ کی ماں کہا گیا ہے۔ عیسائیت میں عورت گناہ کی ماں ہے، شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، شیطان کے آنے کا دروازہ ہے۔ سسٹر جو ہوتی ہیں ان کے ہاں، جو ان کی چرچ میں رہتی ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتی، ان کے جو راہب ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ کہ وہ ساری زندگی اسی طرح رہے، جبکہ اسلام نے ایسے عالم دین کو پسند کیا ہے جو شادی شدہ ہو۔ اسلام میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، جو شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ہندو مذہب کو ہم دیکھتے ہیں، ہندو مذہب میں عورت کو مکار عورت کہا جاتا ہے اور اس کو مردوں کو بہکانے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ شوہر اگر کہے کہ تو فلاں آدمی کے ساتھ سو تو عورت کو سونا پڑے گا، یہ ہندو مذہب کے اندر ہے۔ اب مشرکین کے نزدیک دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو عورت کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی، بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کا عمل تھا اور یہی وتیرہ آج ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے تجھے اپنی رحمت سے نوازا تو تیرے دل کڑنا شروع ہو گئے۔ نہیں، یہ مشرکین کا عمل ہے۔ تیرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا، تیرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا اور تم بیٹی کو ناپسند کر رہا ہے۔ بیٹی تیرے لیے رحمت ہے۔ اسلام نے اس قدر عزت اور توقیر کی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے اندر اس کی یہ عزت ہے کہ اس کو مکار کہا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور یہ جو حقوق نسواں کے علم بردار دعوے دار ملک ہیں، ان ملکوں میں دیکھیے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتا، کوئی اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہتا، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے۔ اور اگر کوئی رہتا بھی ہے تو وہ بھی بوڑھے ہوتے وقت اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ بوڑھی ماں وہاں اپنے بیٹے کے منہ کو دیکھنے کے لیے ترستی مر جاتی ہے، اولڈ ہاؤس میں مر جاتی ہے، اور وہی اس کے کفن دفن کا بندوبست کر کے اس کو دفنا دیتے۔ جبکہ اسلام نے اور اہل اسلام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا، اس کی عزت کو 4 چاند لگائے، تو اہل اسلام کو رب نے ماں باپ کی خدمت کرنے پہ معمور کیا، تو پھر کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ چند سال قبل سعودیہ میں ایک کیس دائر ہوا، 80 سال کا بزرگ اپنے 86 سال کے بھائی کے اوپر کیس دائر کرتا ہے، اور وہ
کہتا ہے میرا بھائی بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ میری ماں کی خدمت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، لہذا میری ماں کی کسٹڈی مجھے دی جائے، میں اپنی ماں کی خدمت خود کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اہل اسلام، اور وہ جو حقوق نسواں کے علم بردار ہیں ان کی مائیں اولڈ ہاؤس میں پڑی پڑی مر جاتی ہیں۔ اسلام کے ماننے والے ایسے ہیں جو ماں کی کفالت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے میری ماں چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے میری ماں چاہیے۔ ان کو یہ علم ہے ان الجنت تحت رجلیہا، میری جنت رب نے میری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اگر میں ان کی خدمت کروں گا میرے لیے جنت ہے، اگر ان کی نافرمانی کر بیٹھا، ان کا دل میں نے دکھا دیا تو میرے اوپر جنت حرام ہو جائے گی، جہنم واجب ہو جائے گی، اور اگر میں نے ان کو خوش کر لیا، میں نے زمین پر اپنے والدین کو خوش کر لیا، آسمان والا مجھ پہ خوش ہو جائے گا۔ یہ اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اور یہ اسلام کے ماننے والے ہیں جن کو پتا ہے کہ ماں کی خدمت پر ہمیں جنت ملے گی۔ ماں کے روپ میں عورت کو رب نے باپ کے اوپر 3 درجے فوقیت دی ہے، 3 درجے عظمت دی ہے، 3 درجے شان اور مقام سے نوازا ہے، اور یہ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، پتہ نہیں کس حقوق کی یہ بات ہے۔ عورت جب ماں کے بعد بیٹی کے روم میں آئی تو اسلام نے اس کو اور عزت سے نواز دیا، اسلام نے اس کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا، اسلام نے اس کی جان کی حفاظت کی کہ جب یہ پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ ہی درگور کر دیا جاتا تھا۔ رب نے کہا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، یہ زندہ درگور کی ہوئی بچیاں قیامت کے دن اپنے باپ کے گریبان سے پکڑ کے پوچھیں گی مجھے تو نے کیوں زندہ دفن کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا گناہ کیا تھا تو نے مجھے قتل کیا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں بھی ابورشن کرائی جاتی ہیں یہ بھی یاد رکھیں، قیامت کے دن یہ جن کا ابورشن کیا جا رہا ہے، جن کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کے گریبان سے پکڑ کے پوچھیں گی بتاؤ تم نے ہمیں کیوں قتل کیا۔ اس لیے جو آ رہا ہے اسے آنے دیجیے، جس نے اس کائنات میں آنا ہے وہ اپنا رزق اپنے رب سے لے کے آتا ہے، نہ میں کسی کو کچھ کھلا سکتا ہوں نہ آپ کسی کو کچھ کھلا سکتے ہیں۔ ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار رب ہے، ہر ایک کے کھلانے پلانے کا ذمہ دار رب ہے، جو وہ پیدا کرے گا اس کو روزی بھی دے گا۔ اسلام نے اس کی زندگی کی حفاظت کی، اور پھر اسلام نے اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری اس کے والدین کے قدموں پہ ڈال دی، تو اس کے والدین کو یہ حکم دیا اپنی بچی کی اچھی تربیت کرو، اس کو تعلیم دو، اس کو ادب سکھاؤ، اور اگر ایسا کرنے میں تم کامیاب ہو گئے پھر رب تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جو بندہ اپنی 2 بچیوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گیا، ان کی پرورش کرنے میں کامیاب ہو گیا، دخلت انا وهو فی الجنت کہاتین، پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسی یہ 2 انگلیاں۔ یہ بیٹی کی وجہ سے ہے، ایک باپ کو عزت مل رہی، یہ بیٹی ہے جو ایک عورت ہی ہے جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو عزت دی ہے کہ اگر اس کی کوئی خدمت کرتا ہے، اس کی کوئی کفالت کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نواز دے۔ اور پھر آگے بڑھیے، یہ جو عورتیں آزادی مانگتی ہیں، جب یہ بغیر باپ کے پیدا ہوگی تو پھر باپ کی شفقت سے محروم، باپ کی وراثت سے محروم، باپ کے نام سے بھی محروم ہو جائے گی، اور سڑکوں پہ پیدا ہو کے سڑکوں پہ ہی مر جائے گی۔ آئے دن آپ لوگ اخبارات کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر دیکھتے ہیں کہ وہاں بچہ پھینکا پڑا تھا، وہاں بچہ پھینکا پڑا تھا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ نکاح معاشرے سے ختم ہو گیا اور بے حیائی معاشرے میں عام ہے۔ لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کے بعد پیدا ہونے والا بچہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا، ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا، باپ کی گود میں کھیلنے سے محروم
گندگی کی چیز گندگی پہ ہی جایا کرتی ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں کی حفاظت کیجیے اور ان کو اپنے گھروں میں ہی رکھیے۔ ان بے حیا اور فاحشہ قسم کی خواتین سے اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو بچا کے رکھیے۔ عورت جب بہن کے روپ میں آئی تو اسلام نے اس کو اور عزتوں سے نواز دیا، اس کو وراثت کا حصے دار بنایا، اور دو بہنوں کی کفالت کرنے والے انسان کے لیے رب کائنات نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اسلام نے اس کو عزتوں سے نوازا۔ رب نے حکم دیا اہل ایمان کو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بہترین معاملہ رکھو۔ اگر تم ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پاتے ہو، کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہو کہ جو تمہیں ناپسند ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس سے نظر انداز ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر بات مت کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کتنی ہی خیر رکھی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری بیوی کے اندر ایک برائی ہے، اس کی ایک برائی کو مت دیکھو، اس کی 10 اچھائیوں کو دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر گھروں کے اندر سکون آئے گا۔ یہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا میرے نبی کا حکم ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا اتقوا فی النساء، عورتوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے، عورتوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اسلام نے اسے بہترین انسان قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے عورت کو گھر کی سربراہ بنا دیا، گھر کی ملکہ بنا دیا۔ یہ اسلام نے اس کو عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے۔ فرمایا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا، اور یہاں یہ نعرہ لگاتی ہیں بدبختاں، یہ کیا کہتی ہیں، میں خاوند کے گھر کی ملکہ نہیں، در کی ملازمہ بننا چاہتی ہوں۔ خاوند کی خدمت کرنے میں یہ عیب سمجھتی ہیں، سسر کی خدمت کرنے میں یہ عیب سمجھتی ہیں، ساس کی خدمت کو یہ عیب سمجھتی ہیں، اور در کی اور دفتر جا کر یہ ان کی خدمت کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں، اور وہاں یہ اپنے لیے ثواب سمجھتی ہیں۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اسلام نے جو تمہیں عزت دی ہے، گھر میں رہو، گھر میں رہ کر اپنے خاوند کی خدمت کر کے اس گھر کی ملکہ بن کے رہو۔ یہ عورتیں اپنے آپ کو ملازم بنا کر لوگوں کی خدمت کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا مار کما لیا ہے۔ ایک عورت تھی جو ان طرح کی ہی تھی، وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے تیرا کھانا میں گرم نہیں کر سکتی، تیرے لیے کپڑے میں نہیں دھو سکتی، اپنے کام خود کرو۔ اس نے کہا جب اپنے کام میں نے خود ہی کرنے ہیں تو پھر تمہیں میں نے کس لیے رکھنا، تم بھی جاؤ۔ وہ چلی گئی، جوان تھی۔ پھر وہ عورت کسی دفتر میں جاب کرنے کے لیے لگ گئی، جاب کرتی رہی، جب بوڑھی ہوگی انہوں نے نکال دیا۔ ریسیپشن کا کام تھا اس کے پاس، ہر آنے والے کو ویلکم کہنا اس کا کام تھا، اور جیسے ہی جوانی ڈھلی، حسن گیا، انہوں نے بھی نکال دیا۔ اب بوڑھی ہو گئی، ایک ہاسپٹل میں جاتی ہے کام کی غرض سے، وہ ڈاکٹر صاحب آگے سے کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کے لیے کام نہیں ہے، آپ کیا کام کرو گی، آپ گھر میں رہو، اپنے بچوں میں رہو، ان سے خدمت کرو، آپ کی خدمت کا وقت ہے اور آپ کام ڈھونڈ رہی۔ اس نے کہا میرے بچے نہیں ہیں، خاوند نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا پھر ہمارے پاس جو ہمارا عملہ ہے اس کے لیے کھانا بنانے کے لیے بندے کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے کھانا بنا دو۔ کہا تنخواہ کتنی ہے، فرمایا 5,000۔ 5,000 تنخواہ ہے، اور وہ خاوند جو اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والا
اس کی خدمت اس نے نہ کی. کہتی ہے اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو میں نے خاوند کے لیے کھانا گرم نہ کیا، اس کے لیے جو میں نے کپڑے نہ دھوئے، اس کے جو میں نے برتن نہ دھوئے، آج در در کے میں بندے کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اس کے سامنے رکھ رہی ہوں، گرم کر کے دے رہی ہوں، ان کے جھوٹے برتنوں کو بھی دھو رہی ہوں. یہ ہے جو عورت اپنے آپ کو اسلام کی حدود سے باہر نکالے گی، اس کا یہی انجام ہوگا. اور جو اس طرح اپنے آپ کو باہر نکالے گی، پھر وہ اولڈ ہاؤس کے اندر ہی جائے گی، پھر کسی گھر کے اندر ماں کا رتبہ حاصل نہیں کرے گی، بیٹی کا رتبہ حاصل نہیں کرے گی، بہن کا رتبہ حاصل نہیں کرے گی، اور بیوی کا رتبہ حاصل نہیں کر سکے. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو پہچانے کہ اسلام نے ان کو کیا حق دیا ہے. ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے پچھلے دنوں، جاپان میں ان کا بہت بڑا کام تھا گاڑیوں کا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے پاس ایک جاپانی لڑکی اور مسلمان لڑکا کام کرتا تھا. کہا وہ لڑکی مسلمان ہوگی، ہم نے ان دونوں کی شادی کروا دی. شادی کے بعد اس کے شوہر نے کہا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ باہر جاؤ. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا. آپ گھر میں رہو، کھانا بناؤ، گھر کی دیکھ بھال کرو، اور میں آپ کے لیے ہر آپ کی ضرورت کو پورا کروں. اس نے کہا مجھے کیا چاہیے؟ اندھے کو چاہیے 2 آنکھیں. مجھے تو چاہیے یہی تھا کہ میرے لیے کوئی بندہ کما کر لاتا اور میں پھر اپنے گھر میں سکون سے رہتی. اب وہ گھر میں رہتی ہے، خاوند اس کے لیے محنت و مزدوری کرتا ہے. 1-2 سال کے بعد اس کی دوست نے اس سے ملی. کہا تو اب ہمیں نظر نہیں آتی، کہاں چلی گئی؟ کہا میں نے ایک مسلمان آدمی سے شادی کی ہے. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے کہا اب تو گھر میں رہ، تیری ساری ذمہ داریاں میری ہیں، تیری ہر ضرورت کو میں پورا کروں گا. ان عورتوں نے آگے سے کیا کہا؟ ہمارے لیے بھی ایسے خاوند ڈھونڈو. وہ عورتیں آج اس چیز کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں محفوظ کلہ مل جائے، ہمیں محفوظ پناہ دینے والا انسان مل جائے. اور یہ ہماری عورتیں جو ہیں، جو ہماری ہیں بھی نہیں، غیر ملکی جھنڈوں کے اوپر آئی ہوئی، اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نکلی ہوئی، یہ چاہتی ہیں کہ ہماری عورتیں بھی اس طرح ذلیل و خوار ہوں جس طرح وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جبکہ اسلام نے عورت کو عزت سے نوازا ہے، اس کو گھر کی محفوظ 4 دیواری کے اندر محفوظ کر دیا. اس کی حفاظت کرنے والا اس کا باپ موجود ہوتا ہے، اس کا بھائی موجود ہوتا ہے، اس کا شوہر موجود ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا اس کی عزت کو محفوظ کرتا ہے. یہ اسلام ہے کہ جس نے اس کی ہر لحاظ سے اس کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے. اور اسلام نے اتنا کچھ دینے کے بعد اس سے کچھ مطالبات کیے ہیں. اسلام کا پہلا مطالبہ یہ ہے استقرار فی البیوت، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، رب نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ جمل کے بعد ساری زندگی روتی رہی اور کہتی تھی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی جو میں جنگ جمل میں شریک ہوئی. رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے گھر میں ٹھہروں اور میں جنگ جمل میں شریک ہو گئی. اس غلطی کے اوپر ساری زندگی روتی رہی. اور پھر کیا صحابہ کیا کہتے ہیں، ہم نے سیدہ عائشہ کو جنگ جمل کے بعد کبھی گھر سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ان کی میت ان کے گھر سے باہر. یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، مردوں کے ساتھ اختلاط سے منع کیا ہے. کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نہ تنہائی میں جائے. فرمایا لا یخلون الرجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان. جب مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تو وہاں تیسرا شیطان ضرور آئے گا، وہاں تیسرا شیطان ہوگا جو ان کو برائی اور بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، اور اگر کسی مرد کے ساتھ بات کرنا بھی پڑ جائے تو نرم لہجے میں بات نہ کرے. قرآن نے تعلیمات دی ہیں، یہ تعلیمات عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے ہیں. فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. یہ حکم نبی کی بیویوں کو تھا کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے نرم لہجے میں بات نہ کریں. یہ کون تھی؟ قوم کی مائیں تھیں، مومنوں کی مائیں تھیں. کوئی ان کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتا تھا،
لیکن پھر بھی قرآن نے کہا یہ حکم ان کے لیے ہے، حقیقت میں یہ حکم پوری امت کی مومن عورتوں کے لیے تھا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نرم لہجے میں بات مت کرے، اگر کرے گی تو جو عاشق مزاج لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ عشق کا مرض پیدا ہو چکا ہے وہ ابھرے گا اور وہ بار بار ان سے باتیں کرنے کے لیے آئیں گے اور بے حیائی اور فحاشی کی طرف آئیں گے۔ کسی مرد کے ساتھ نظر مت ملائیں، شریعت نے دونوں کو حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی اپنے ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، کسی عورت کو مت دیکھیں، اور عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی مردوں کو مت دیکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، زیب و زینت اختیار کر کے باہر مت نکلیں۔ شریعت کہتی ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے اور زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلتی تھیں، اس طرح اب تم باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ تم ایمان والی عورتیں ہوں۔ اور یہ سڑکوں پہ ناچ کے کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، اور یہ پوری معطر ہو کے باہر نکلی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے۔ شریعت ان کے بارے میں کیا حکم دے رہی ہے؟ ایما امرأۃ استعطرت، جو عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، فمرت بالقوم لیجدوا من ریحها، کہ وہ کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور قوم اس کی خوشبو کو سونگھ لیتی ہے، شریعت کہتی ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ عورت زانیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک عورت گزری، وہ خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جا رہی تھی، میں عورت واپس چلی جاؤ، جا کے غسل جنابت کرو، کیونکہ تیرے بارے میں رب کا یہ حکم ہے، میرے محبوب کا یہ حکم ہے کہ ایسی عورت زانی ہوتی ہے۔ شریعت نے اس قدر سختی کی ہے، اور یہ سختی عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے، اور یہاں تک کہا کہ اگر باہر نکلنا ہے تو موٹا لباس پہن کے نکلیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات، قرب قیامت ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو جہنمی ہوں گی، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کپڑے تو پہنے گی مگر پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، اور یہ سڑکوں پہ ڈانس کر کے گندے بےہودہ لباس پہن کے اور شلواریں قمیضیں اتار کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ یہ اسی بے حیائی کی طرف اشارہ ہے۔ میرے نبی نے اس وقت کہہ دیا تھا ایسی عورتیں جہنمیاں ہیں جو عورتیں گندا لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں، آڑ لے کر بات کریں، پردے کے پیچھے سے بات کریں، اگر کسی مرد سے بات کرنی پڑ جاتی ہے تو شریعت نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب بھی کسی نے نبی کی بیویوں سے بھی سوال کرنا ہو تو وہ بھی آڑ کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے سوال کرے۔ نبی نے حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ شریعت نے حکم دیا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے اور تمام مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر باہر نکلیں، اس سے بہتر ہے کہیں یہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف ہو۔ لوگ پہچان کر باتیں کرتے ہیں، لوگ جملے کستے ہیں، آپ سڑک کے اوپر دیکھ لیں ایک پردہ دار خاتون جا رہی ہو اور ایک بغیر پردے کی خاتون جا رہی ہو، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، پردہ تو دل کا پردہ ہے، نماز تو دل کی نماز ہے، اس طرح کی باتیں آپ بڑی سنتے ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، جو اسلام نے کہا ہے وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پردے دار عورت کو دیکھنے والا بندہ اپنی نظروں کو چھپا لیتا ہے، اور جو بغیر پردے کی عورت جا رہی ہوتی ہے تان تان کے بندے ان کو دیکھتے ہیں اور گھر تک چھوڑنے تک ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے عورت کی عزت اسی کے اندر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کی حدود اور قیود کے اندر رکھے۔ جب وہ اسلام کی حدود اور قیود سے اپنے آپ کو باہر نکالے گی، پھر ثانیہ جو ہے موٹر میں بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ ثانیہ سائیوال بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ ثانیہ قصور بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے معاملات ہوں گے جب عورت اپنے آپ کو اسلام کی حدود اور قیود سے باہر نکالے گی۔ اس کا یہ مطلب پتہ نہیں ہے کہ یہ معاملات کرنے جائز ہیں، یہ لعنت ہے، یہ ایک مومن کے لیے اس جیسے کام کرنا گناہ ہے، اور اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جہاں عورت کی اللہ نے عزت کی حفاظت کی ہے، وہاں مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں۔ ہر گزرنے والی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی
بیٹی کا درجہ دیں، ایسا کرنے والے انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش بری کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور